السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ جمعہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اردو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ وہی تو ہے جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے ان دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل توریت بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے، اس گدھے کی سی مثال ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابوں کا بوجھ۔ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگو جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی پھیل جاؤ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ کا ذکر انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور کثرت سے کرے انسان یہ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف چل دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو آخری آیت میں کیا فرما دیا گیا کہ یہ جو دنیا کا کھیل تماشا ہے اور اس سے جو حاصل ہونے والا ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جیسے آتا ہے نا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود اور تجارت سے۔ تو انسان اللہ سے مانگے، اللہ سے طلب کرے، اور آخرت کے درجات پر نظر رکھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں چھوٹی سی بات جو میرے ذہن میں ایک دم سے آئی کہ آپ جانتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فرض کی تو اہمیت ہے ہی، لیکن سنتوں کی اہمیت بتا کر یہ بتایا گیا کہ دیکھو ذرا یہ نماز جو فجر کی ہے یہ کتنی اہم ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔